علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ بالوجود المفیض الرزاق والصلاة والسلام على سيد البشر على الإطلاق محمد المبعوث لتميم مكارم الأخلاق وعلى آله وأصحابه مصابيح الدجى ومفاتيح الهوى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وفي مقام آخر إنا أرسلناك كافة للناس صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سب سے پہلے آپ کو بلکہ پوری انسانیت کو اس محسن انسانیت کی آمد کی خوشی مبارک ہو جس نے بھٹکے ہوئے انسان کی انگلی پکڑ کے راہ راست پہ چلنا سکھایا، جس نے انسانی صورت میں درندوں کو سمانے سے بچا کر انسان کو اس کا اصلی منصب عطا فرمایا، اور نفسانیت کے غارِ عمیق میں ڈوبے ہوئے انسان کو اپنی اتباع و اقتداء کی زنجیر میں جکڑ کر اٹھایا، اور نہ صرف اٹھایا بلکہ بارگاہ خداوندی کے قریب کر دیا۔ اس عظیم محسن کی آمد میں انسان کے جسم کا ہر بال زبان بن جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ اس محسن انسانیت کی صورت میں خدا لا شریک نے انسان کو جس نعمت عظمیٰ سے نوازا ہے، اس کے ایک ذرے کا بھی شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ مولا تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس عظیم نعمت سے کما حق و فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ بجاہ سید المرسلین علیہ وعلی آلہ افضل الصلاۃ و افضل التسلیم۔ بڑی پرمخ خوبصورت اچھی گفتگو محب محترم حضرت مولانا ضیاء الرحمن صاحب علی نے فرمائی تھی، اور ایک جامع خطاب ہمارے بعد بھی آپ خطیب الصوفیہ سے سماعت کریں گے۔
بس انہی دونوں کے بیچ صغرا و کبریٰ میں حد اوسط کی توسط سے اور حیثیت سے یہ ناچیز آپ کے بیچ حاضر خدمت ہے۔ میں نے بڑی ہی مختصر سی گفتگو کے لیے قرآن عظیم کی اس آیت کا انتخاب کیا ہے۔ خدا وحدہ لا شریک اپنے محبوب سے فرماتا ہے کہ اے محبوب، ہم نے آپ کو کسی خاص فضیلت کے لیے، کسی خاص رنگ و نسل والوں کے لیے نہیں، خطے ارض کے کسی خاص حصے سے تعلق رکھنے والوں کے لیے نہیں، کافۃ للناس ہم نے آپ کو پوری انسانیت کے لیے دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ كَافَّةً لِلنَّاسِ، ہم نے آپ کو پوری انسانیت کے لیے مبعوث کیا ہے۔ اللہ اپنے محبوب سے یہ فرماتا ہے اور پھر اپنے محبوب سے کہتا ہے کہ آپ لوگوں سے کہہ دیجیے، قل، آپ انسانوں سے کہہ دیجیے کہ انسان اگر کوئی ہماری اتباع کرنے میں لگا ہوا ہے تو اس سے تم اس دھوکے میں مبتلا مت ہو جا کہ میں صرف انہی لوگوں کا پیغمبر ہوں، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم میں سے ہر ایک تک اللہ کا رسول بن کر گیا، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، تم میں سے ہر ایک تک اللہ کا رسول بن کر گیا۔ اس جامعیت کو قرآن مقدس میں تیسرے مقام پہ خدا وحدہ لا شریک نے محمد الرسول اللہ کہا کر کے فرمایا۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ بڑے کے لوگ کہتے ہیں، علماء طلباء تشریف فرما ہیں، عربی گرامر کے اعتبار سے، نحوی قانون کے لحاظ سے محمد الرسول اللہ جملہ اسمیہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبتدا ہے، رسول اللہ ترکیب اضافی خبر ہے۔ جملہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک اسمیہ جملہ اور دوسرا فعلیہ جملہ۔ آپ اپنی زبان میں یہ سمجھیں کہ آدمی اگر کوئی مفید بات کہتا ہے تو وہ بات دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک بات تو ایسی ہوتی ہے جو کسی زمانے سے ملی ہوئی ہوتی ہے، کسی وقت سے ملی ہوئی ہوتی ہے، کسی ٹائم اور سمے سے ملی ہوئی ہوتی ہے، اور ایک بات وہ ہوتی ہے جس میں زمانے کا کوئی دخل نہیں، جس میں وقت سے کوئی اختلاف نہیں، جس میں سمے کو کوئی اثر نہیں، زمانے کے تغیرات سے، وقت کے تغیرات سے، زمانے کے تقریبات سے خالی ہو کر کے حکم بیان کیا جاتا ہے۔ اس کو مثال سمجھیں، میں کہوں کہ میں نے کل کھایا تو آپ یہ سمجھیں گے کہ میں نے کھایا، لیکن اس سے گزرے ہوئے زمانے میں کھانے کا ثبوت ہو رہا ہے۔ آپ یہاں آئے ہیں، یہاں موجودہ زمانے میں آپ کے لیے آنے کا ثبوت ہو رہا ہے۔ آپ کل اپنے گھر چلے جائیں گے، اس میں آنے والے کل میں، بھوشیہ میں، فیوچر میں کسی حکم کو بتایا جا رہا ہے۔ فعلیہ جملہ وہ ہوتا ہے جس کے اندر کا حکم ماضی سے، حال سے یا مستقبل سے، فیوچر سے، بھوشیہ سے یا پاسٹ سے، آنے یا گزرے ہوئے کسی زمانے سے ملا ہوا ہوتا ہے۔ اسمیہ جملہ وہ ہوتا ہے جس میں نہ تو ماضی کا دخل ہوتا ہے، نہ حال کا دخل ہوتا ہے، نہ استقبال کا دخل ہوتا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا اے محبوب آپ گزرے ہوئے زمانے میں اللہ کے رسول تھے، آپ آنے والے زمانے میں اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ نے جملہ اسمیہ سے فرمایا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ماضی میں بھی اللہ کے رسول، حال میں بھی اللہ کے رسول، صبح قیامت تک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس میں زمانے کی کوئی ہے، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ زمانے کے کلاس روم
محمد اللہ کے رسول ہیں، کہاں والوں کے لیے؟ کس کے لیے؟ کیا عرب والوں کے لیے؟ کیا عجم والوں کے لیے؟ اس میں کوئی تخصیص نہیں، کوئی تقید نہیں ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، قاعدہ ہے المطلق یدری علی اطلاقہ، مطلق اپنے اطلاق پہ جاری ہوتا ہے۔ اللہ نے یہاں فرمایا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے لیے رسول ہونا کسی مکان سے مقید نہیں ہے، یہ اپنے اطلاق میں باقی رہے گا۔ اور اس آیت کا مفہوم یہ ہوا کہ محمد پوری روئے زمین پہ رہنے والوں کے لیے اللہ کے رسول ہے، عرب والوں کے لیے بھی اللہ کے رسول ہے، عجم والوں کے لیے بھی اللہ کے رسول ہے، یورپ والوں کے لیے بھی اللہ کے رسول ہے، ایشیا والوں کے لیے بھی اللہ کے رسول ہے۔ جہاں پر خدا کی خدائی ہے، محمد وہاں والوں کے لیے اللہ کے رسول ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، کل یہ محبوب آپ میرے بندوں سے کہیں، اے بندے تم میرے آ جانے کے بعد کسی اور کا انتظار مت کرو، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کے پاس اللہ کا رسول بن کر۔ اسی لیے علماء نے فرمایا ہے کہ اس دنیا میں جو بھی انسان ہے وہ رسول کی امت میں شامل ہے، کافر ہو، یہودی ہو، مسلم ہو، منافق ہو، کوئی بھی انسان ہو وہ رسول کی امت میں شامل ہے۔ ہاں اب یہ انسان دو طرح کے ہو گئے، کچھ وہ جنہوں نے واقعی انہیں رسول مانا، اپنی زندگی کو ان کے سانچے میں ڈھالا، اپنے زندگی میں ان کے قانون کو لاگو کر لیا، تو اس دنیا کے گھاٹ سے نکل کر اللہ کی بارگاہ کے قرب تک پہنچ گئے، اور جنہوں نے نہیں مانا ہے تو ابھی اسی دنیا کے گڈھے میں پڑے ہوئے۔ جنہوں نے مان لیا وہ امت اجابت کہے جائیں گے، اور جنہوں نے ابھی نہیں مانا ہے وہ امت دعوت کہے جائیں گے۔ نبی کی جو امت اجابت ہے ان کا حق یہ ہے کہ امت دعوت تک نبی کے پیغام کو پہنچائیں اور اس میسج کو پہنچائیں تاکہ امت دعوت بھی امت اجابت کرنے پہ مجبور ہو جائے، اور یہ سمجھ لے کہ یہ نبی صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، پوری انسانیت کے لیے، ہمارے لیے بھی نبی بن کے تشریف لائے۔ ہم بھی ان کے نقش قدم پہ زندگی گزاریں گے تو دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل۔ ان تینوں آیتوں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تعمیم سمجھ، ہمارے نبی ہر ایک کے لیے اللہ کا رسول ہے، صبح قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے اللہ کا رسول۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ چیز ذہن میں بیٹھانے کی کوشش کریں، ہمارے نبی سب کے لیے اللہ نے رسول بن کر دیا۔ آخر انسانیت کو رسول کی ضرورت کیوں پڑی؟ انسان کو رسول کی حاجت کیوں پیش آئی؟ بھوک لگے تو کھانا پاس میں موجود، پانی لگے تو پانی پاس میں موجود، ٹھنڈی لگے تو گرم کے سامان، گرم کے کپڑے ہمارے پاس موجود، سردی میں سارے انتظامات ہمارے پاس موجود۔ انسان کی وہ کون سی ضرورت ہے جو بغیر رسول کے پوری نہیں ہو رہی ہے؟ رسول کس لیے آتے ہیں؟ کس لیے آتے ہیں رسول؟ رسول ہمارے روح کی بھوک بجھانے کے لیے، رسول ہماری آتما کی پیاس کو ختم کرنے کے لیے، رسول کپڑا پہن کر کے بھی برسر عام ننگے رہنے والوں کے لیے، رسول اس دنیا کے گہرے میں گڈھے میں ڈوب کر کے دنیا کے لیے زندگی گزارنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جینے کا سلیقہ رکھنا۔ اور ایسے بھی آپ دیکھیں، یہ زمین اللہ کی بنائی، آسمان اللہ کا بنایا ہوا ہے، چاند و سورج اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، شمس و قمر اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ بغیر کسی اختلاف کے پورے انسان یا عام انسان اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ سب کا مالک ایک، زمین کا مالک بھی ایک، آسمان کا مالک بھی وہی ایک، سب کا مالک ایک۔ یہ تو آفاقی چیزیں ہوئی، آپ انفسی اشیاء پہ غور کیجیے۔ اس ہاتھ کا مالک جو آپ کے جسم میں لگا ہے، کیا آپ ہیں؟
اس پاؤں کا مالک جو ہمارے جسم میں لگا ہے کیا ہم ہیں؟ یہ اعضائے جسمانی کے مالک جو ہمارے جسم میں لگائے گئے ہیں کیا ہم ہیں؟ نہیں۔ جب ہم نے اسے بنایا ہی نہیں ہے تو ہم کیسے مالک ہو جائیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کو بنانے والا ہے، زمین کا مالک وہ ہے۔ آسمان کو بنانے والا ہے، آسمان کا مالک وہ ہے۔ ہمارے وجود کو بنانے والا ہے، ہمارے وجود کا مالک وہ ہے۔ اور قاعدہ ہے کہ اگر کوئی دوسرا کسی کے سامان کو استعمال کرنا چاہے تو مالک کے قانون کا مطابق، اگر کوئی دوسرا کسی کے سامان کو استعمال کرنا چاہے تو جس کا سامان ہے اس کے دستور کا مطابق، اگر کوئی کسی کے سامان کو استعمال کرنا چاہے تو سامان والے کے اصول کا مطابق۔ مثال کے طور پر آپ شہر میں جاتے ہیں، بینک میں جاتے ہیں، بینک والوں نے، برانچ لینے والوں نے قانون لگا دیا کہ یہاں پہ آپ تھوک نہیں سکتے، یہاں پہ آپ موبائل سے بات نہیں کر سکتے، تو وہ اپنی ملکیت میں جیسے چاہے ویسے تصرف کرے، دوسرے کو اس میں ویسے ہی تصرف کا حق رہے گا جیسے مالک تصرف کرنے کے لیے۔ اسپتال میں آپ جاتے ہیں، یہ تو بہت بڑی چیز ہوگی، کوئی تو 10-20 ہزار 50 ہزار روپے لگا کے چھوٹا کمرہ بنا لیتا ہے، تو اس میں اپنا قانون لگاتا ہے اور بورڈ پہ لکھ کر کے آویزہ کرتا ہے کہ برائے مہربانی جوتا چپل باہر نکالے کر دیں۔ انسان 50 ہزار روپے لگا کے کمرہ بنا لے رہا ہے تو اس میں اپنا قانون لگا رہا ہے، وہ اپنے کمرے میں جیسے چاہے ویسے رہے، دوسرا اگر اس کمرے میں آنا چاہتا ہے تو جو کمرے کا مالک ہے اس کے قانون کے مطابق اس کو آنا پڑے گا۔ تو جب آپ یہ سمجھ گئے کہ جو مالک ہوتا ہے وہ اپنی مرضی سے تصرف کر سکتا ہے اور جو مالک نہ ہو وہ مالک کے قانون کے مطابق تصرف کرے گا، تو اس زمین پہ رہنے والے کو اللہ کے قانون کی ضرورت ہے، اس آسمان سے فائدہ اٹھانے والے کو اللہ کے قانون کی حاجت ہے، چاروں سورج سے روشنی لینے والے کو اللہ کے قانون کی حاجت ہے، بل میں پاؤں سے چلنے والا اللہ کے قانون کا محتاج ہے، زبان سے بولنے والا اللہ کے قانون کا محتاج ہے، اس دنیاوی زندگی سے جینے والا اللہ کے قانون کا محتاج ہے، اور اس میں صرف مسلمان ہی نہیں پوری انسانیت شریک ہے، تو پوری انسانیت کو اللہ کے قانون کی ضرورت ہے۔ اور اللہ کا وہی قانون کیسے چلا جائے، کیسے زمین سے فائدہ اٹھایا جائے، کیسے آسمان سے نفع حاصل کیا جائے، کیسے ہاتھ کو استعمال کرے کہ یہ ہمیں جہنم میں نہیں بلکہ جنت میں لے جانے کا سبب بنے، کیسے پاؤں کو چلے کہ ہمیں جہنم میں نہیں بلکہ جنت میں لے جانے کا سبب بنے، یہی قانون نبی لے کر کے آتے ہیں۔ اس لیے نبیوں کی تعلیم کی ضرورت پوری انسان کی، ہر انسان نبی کے قانون کا محتاج۔ نبی آتے ہیں، ایک بڑی تفصیلی گفتگو سنے آپ کہ وہ ایک انسان کا تعلق اس کے بنانے والے سے کیسا ہونا چاہیے، یہ بھی نبی بتاتے ہیں، اور ایک انسان کا تعلق معاشرے میں دیگر جو انسان جی رہے ہیں ان کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، یہ بھی نبی بتاتے ہیں۔ شریعت میں خاص طور سے دو حقوق ابھر کر اصولی طور پر سامنے آتے ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد۔ آپ کے رب کا حق آپ کے اوپر کیا ہے، اور جس معاشرے میں آپ جی رہے ہیں ماں کا حق آپ کے اوپر کیا ہے، باپ کا حق آپ کے اوپر کیا ہے، اولاد کا حق آپ کے اوپر کیا ہے، شیخ اور استاد کا حق آپ کے اوپر کیا ہے۔ نبی کی تعلیم میں انسان ایسی راہیں پا جاتا ہے جس راہ پر چل کر وہ اللہ کے حق کو بھی ادا کرتا ہوا نظر آتا ہے اور انسان کے حق کو بھی ادا کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اگر انسان اپنی زندگی میں نبی کے قانون کو اپنا لے تو سارا اختلاف خود بخود ختم ہو جائے گا، سارے غلط نتائج خود بخود دفع ہو جائیں گے اور انسان ایک امن و شانتی سے بھرپور معاشرے میں سکون کی زندگی گزارے گا۔ آج دیکھیے ہم اپنی زندگی کے لیے اللہ کے قانون کو اگر چھوڑ کر دنیا کے لوگوں کے بنائے ہوئے قانون سے جینا چاہیں گے کبھی بھی سکون میں نہیں رہ سکتے، کبھی بھی اطمینان کی زندگی نہیں گزار سکتے، کبھی بھی آپ چین و قرار کی سانس نہیں لے سکتے۔ آپ اطمینان سے اسی وقت رہیں گے جب آپ اپنی زندگی میں اللہ کا قانون نافذ کریں۔ اس لیے کہ بنانے والا بہتر جانتا ہے کہ اس نے جس چیز کو بنایا ہے اس کا صحیح استعمال ہے، بنانے والا بہتر جانتا ہے۔ آج موبائل کے استعمال کے عام ہو جانے کے باوجود ایک موبائل کا جو انجینئر ہوگا، موبائل کو ہر بات پرزے کے ساتھ ترتیب دے کر بنانے والا ہوگا، وہ جس قدر اس کی باریکیوں سے آگاہ ہوگا، اس کے استعمال کے عام ہو جانے کے باوجود غیر آدمی اس قدر جاننے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمیں عدم سے وجود میں لانے والا ہے۔ ہمیں کیسے آرام ملے گا، ہمیں کیسے سکون ملے گا، ہم کیسے کامیاب ہو سکیں گے، ہم کیسے اطمینان و سکون کی زندگی گزار سکیں
اللہ کے قانون میں بنا دیجیے، اللہ کے قانون جو اس نے اپنے نبیوں کو دے کر کے ہمیں عطا کیا ہے، خاص طور سے آخری قانون، جامع قانون دے کر کے محمد رسول اللہ تشریف لائے، اسے ہم اپنی زندگی میں لاگو کر لیں، امن و سکون کو ہم نہیں تلاشیں گے، امن و سکون ہمیں تلاشیں گے۔ اگر ایسا ہم نہیں کرتے تو آپ قانون بنائیے نا، خود کل ہو کر کے آپ اپنے ہی بنائے ہوئے قانون کی گردن پہ چاقو چلائیں، آج قانون بنائیں گے کل اس کو توڑیں گے، کل بنائیں گے پرسوں توڑیں گے، پرسوں بنائیں گے پرسوں توڑیں گے۔ اللہ کے رسول نے جو اللہ کا قانون ہمیں عطا کر دیا ہے، اپنی زندگی میں اسے لاگو کر لیا جائے، کامیابی آپ کے قدموں کا بوجھا لینے کی بھی آپ یوں دیکھیے، ہم آج کل خوب اپنے سے قانون بنا رہے ہیں، لیکن اس قانون کا نتیجہ کیا ہے آپ کے سامنے؟ ہم اللہ کے قانون سے دور ہو کر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہمارے سامنے ہے کہ بھائی بھائی میں اتفاق نہیں بلکہ ٹکراؤ کی نوبت آئی، باپ بیٹے میں اتحاد اور بھائی چارگی نہیں، ٹکراؤ کی نوبت آ چکی ہے، شوہر بیوی کے بسا اوقات طلاق کی نوبت آتی ہے اور انتقاد کی صورت نہیں پیدا ہو جاتی ہے، ماں اور بیٹی میں نفاق کی صورت پیدا ہو جاتی ہے اور دونوں ایک دوسرے سے ٹکرانے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ آخر ہمارے معاشرے میں دو انسان کے بیچ میں اتحاد کیوں نہیں آ پا رہا ہے؟ اس لیے کہ ہر انسان اللہ کے قانون میں زندگی گزارنے کے بجائے اپنے خواہشات کے مطابق اور اپنے بنائے ہوئے اصول کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ اگر انسان اللہ کے قانون کے مطابق زندگی گزارنے لگے تو معاشرے کا ہر ٹکراؤ خود اس کا سمجھ نکل جائے گا اور اس کا خاتمہ ہوگا۔ آپ نے کبھی آسمان کو غور کیا ہے؟ دیکھیے آسمان کو غور سے، رات کو آج ریسرچ کیجیے اس بات کو، کتنے ستارے آسمان میں گھوم رہے ہیں اور کتنی تیزی کے ساتھ گھوم رہے ہیں، آپ دنیاوی علوم سے شغف رکھتے اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ ایک آسمان میں اتنے بے شمار ستارے اور اتنی تیزی کے ساتھ دوڑ رہے ہیں، مگر کوئی ستارہ کسی ستارے سے ٹکرا نہیں رہا ہے، نہ قمر ستاروں سے ٹکرا رہا ہے، نہ ستاروں مشتری سے ٹکرا رہا ہے، نہ مشتری زمین سے ٹکرا رہا ہے، اتنے بے شمار ستارے ہیں مگر کوئی ستارہ کسی ستارے سے ٹکرا نہیں رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قمر اپنے راستے پہ ہے، جو مشتری اپنے راستے پہ ہے، اللہ نے انہیں چلنے کے لیے جو قانون بنا دیا ہے وہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون میں چل رہا ہے، ٹکراؤ نہیں ہو رہا ہے، اور ہم ایک سال میں دو آدمی ہیں وہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون پہ نہیں چل رہے ہیں، ٹکراؤ ہمارے سامنے پیدا ہو۔ آسمان کے اتنے ستارے اللہ کے بنائے ہوئے قانون پہ چل رہے ہیں تو ان میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، سب اپنے کام پہ کام کر رہے ہیں، اپنے وقت پہ نکل رہا ہے، سورج اپنے وقت پہ ڈوب رہا ہے، چاند اپنے وقت پہ غروب ہو رہا ہے، بادل اپنے وقت پہ چھا رہا ہے، بارش کے قطرے اپنے وقت پہ اتر رہے ہیں، آپ زمین اپنے سینوں سے دانوں کو اپنے وقت پہ نکالنے میں لگی ہوئی ہے۔ ہر انسان اگر اسی طرح اللہ کے قانون پہ چلنے لگے تو پریشانیاں ہم سے دور بھاگیں گی، ان کا خاتمہ ہو جائے گا، امن و سکون کی ہم زندگی گزاریں گے۔ اگر امن عالم کا پیغام کہیں سے مل سکتا ہے، संसार की शांति का तरीका भी मिल सकता है, इंसान के बनाए हुए अपने कानून से नहीं, अल्लाह ने जो इंसान के लिए कानून बनाया है और जिसे देकर नबियों को भेजा है, जरूरत इस बात की है कि हम उसे अपनी जिंदगी में लागू करें, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में उसे अप्लाई करें और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारना शुरू कर दें। हमें इस दुनिया में भी तरक्की मिलेगी, मरने के बाद से अल्लाह तबारक व तआला अजीम नेमतों से नवाजेगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको मुहसिन इंसानियत के रास्ते पर चलकर अपनी नेमतों को हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। मन हासिल शुक्रा व मा अलैना या अखी इल्लल बलाग।